بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ معہد عالمیہ ندوی برہانپور میں ہر ہفتے جمعیت الاصلاح کے نظام کے تحت جو ہے بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے مختلف قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے بزم خطابت، جس میں طلبہ اردو تقریر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بزم ہوتی ہے بزم سلیمانی، جس میں بچے اپنے مقالہ لکھتے ہیں اور اسے پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے بزم النادی العربی، جس میں بچے اپنی عربی تقاریر پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ پورے سال بھر سے یہ مستقل نظام چلتا آ رہا ہے، لیکن اب ان تمام بزموں کا جو ہے مسابقاتی دور شروع ہو چکا ہے۔ تو اس ہفتے ہر ہفتے یہ بزم جمعرات کو ہوتی تھی، لیکن اس ہفتے یہ جمعرات خالی تھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس ہفتے طلبہ اکرام کو کہ کس طریقے سے مردے کو غسل دیا جاتا ہے اور کس طریقے سے کفنایا جاتا ہے، اس کا طریقہ عملی طور پر بتایا جائے، اس لیے کہ اس چیز کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ لوگ دیہات وغیرہ میں ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں، تو کوئی نہلانے والا یا کفنانے والا نہیں ملتا، تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے کم از کم اتنا ہوگا کہ بآسانی ایک عام شخص بھی مردے کو کفنا سکتا ہے، اسے نہلا سکتا ہے۔ بڑے ہی آسان طریقے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہے ہم آپ کو جو طریقہ بتائیں گے، یہ بہت ہی مشہور و معروف کتاب جو المختصر القدوری کے نام سے مشہور ہے، اور الحمدللہ بڑی محقق اور مدلل فقہ کی کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم آپ کو یہ طریقہ بتائیں گے۔ تو ہم جو ہے ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب قدوری نے سب سے پہلے کتاب الجنائز جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کی ابتدا کچھ اس انداز سے کی ہے کہ جب انسان کی وفات کا وقت آئے تو اس کے رخ کو قبلے کی جانب متوجہ کر دیا جائے۔ سب سے پہلے اس کو قبلے کی جانب، اس لیے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، یا زبان کا لڑکھڑا جانا، پاؤں کا بالکل ڈھیلا ہو جانا، یہ ساری علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو اس موقع پر جب وفات کا موقع ہو تو اس موقع پر علامہ قدوری نے فرمایا کہ اس موقع پر جب ہمیں لگے کہ اب مردہ اس دنیا سے جانے والا ہے، اسے کلمے کی تلقین کرنا چاہیے، اور جب وہ وفات پا جائے، وفات پا جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو چہرہ ہے، چہرے کی جو داڑھی ہے اور سر پر جو ہے ایک کپڑا باندھنا ہے۔ وہ کپڑا اس طریقے سے ہم باندھیں گے تاکہ جو منہ ہے وہ کھلا نہ رہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کپڑا ہم اس طریقے سے باندھ دیں تاکہ منہ جو ہے بعد میں کھلے نہ اور ٹیڑھا پن نہ آئے۔ اس کے بعد میں ایک دوسرا کام یہ ہے کہ مردے کی جب وہ انتقال کر جائے آنکھوں کو بالکل بند کر دے۔ پھر تیسرا کام یہ ہے کہ انگوٹھا، یہ دونوں انگوٹھوں کو جو ہے ملا کر اس طریقے سے گاٹھ باندھ دے۔ جب گاٹھ بن جائیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ پاؤں پھیلیں گے نہیں، اس لیے کہ مردے میں کوئی جان نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جان باقی نہیں ہے، تو پاؤں کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے منہ کے کھلے رہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، آنکھوں کے کھلے رہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے یہ 3 عمل کرنا ہے جب مردہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں اسے جو ہے مردے کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے، ایک تخت پر لٹایا جائے۔ تخت پر لٹانے کے بعد میں سب سے پہلے مردے کو وضو کرایا جائے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مردے کو وضو کرایا جائے، اور وضو میں لیکن نہ کلی کرائی جائے اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالا جائے۔ سب سے پہلے مردے کو وضو کرایا جائے، وضو میں نہ ناک میں پانی ڈالا جائے اور نہ ہی کلی کروائی جائے۔ پھر اس کے بعد میں وضو کا عمل شروع کرے۔ پھر پورے بدن پر پانی کو بہا دیا جائے، بآسانی پورے بدن پر پانی کو بہا دیا جائے، اور جو تخت ہے، جس تخت پر جو ہے مردے کو لٹایا گیا ہے، خاص طور پر اس تخت کو جو ہے دھونی دی جائے طاق عدد میں،
या तो 1 मरतबा दे ले या 3 मरतबा दे ले या 5 मरतबा दे ले, लेकिन ताक अदद में लोग इसको समझते हैं कि बात की रिवाज है, ये बात की बिदात है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये चीजें करना बेहतर होती हैं ताकि उसमें तख्त में किसी किस्म की कोई गंदगी या बदबू रहे तो वो धुनी की वजह से खत्म हो जाए। ये तरीका फिक़ह की किताबों में हमें मिलता है। फिर साहिब कुदूरी बयान फरमा रहे हैं कि जो पानी है, पानी को जो है बेर के पत्तों से और अशनान नामी एक घास आती है जिसमें खुशबू होती है, उससे पानी को अच्छे अंदाज से उठाया जाए। बेरी के पत्ते या तो, और आम तौर पे हम देखते हैं कि आज तो हमारे इन हालात में जो है बेरी के पत्ते ही मुयस्सर आते हैं और बेरी के पत्तों से अक्सर जगह हम मुर्दों को नहलाया भी करते हैं, तो बेरी के पत्ते भी अगर मिल जाए तो कोई हरज नहीं है। बेरी के पत्तों से, फिर अगर ये चीजें ना मिले, अगर ये चीजें मुयस्सर ना आए तो खालिस पानी भी मुर्दे को नहलाने के लिए काफी होगा। चले उसके बाद में सर को धोए, दाढ़ी को धोए साबुन के जरिए, किसी खुशबूदार चीज के जरिए। सर को धोना है, दाढ़ी को धोना है। पहले तो जैसे खुशबूदार चीज कोई हो, उस जमाने में जो रहा करती होंगी उन चीजों से, लेकिन अभी तो हमारे पास में खुशबू की एक आसान सी चीज दस्तयाब है, वो है साबुन। तो साबुन से जो है दाढ़ी को धोया जाए और सर को धोया जाए। फिर इसके बाद में पहले बाएं जानिब लेटाया जाए इस तरीके से, फिर इधर के हिस्से में पानी डाला जाए और खास तौर पे देखा जाए कि पानी जो है जो हिस्सा तख्त से मिला हुआ है वहां तक पहुंच रहा है या नहीं। फिर उस जानिब कर दिया जाए, यानी दाएं जानिब। फिर उसके बाद में पानी बहाया जाए, फिर देखा जाए कि ये जो हिस्सा तख्त तक मिला हुआ है वहां तक के पानी पहुंच पा रहा है या नहीं। फिर बैठाया जाए, इस अंदाज से बैठाया जाएगा, इस अंदाज से बैठाया जाएगा। टेका सहारा दिया जाएगा। सहारा देने के बाद में फिर जो है आहिस्ता से पेट पर यूं मालिश की जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता से पेट को मला जाएगा। जोर से मलना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता से नरमी के साथ में जो है पेट को मला जाएगा। फिर उसके बाद में जो गंदगी निकले, जो भी गंदगी निकले उसको साफ किया जाएगा, उसको धोया जाएगा और बाकी पूरे गुस्ल का इयादा करने की जरूरत नहीं है। फिर जो है कफन के अंदर दाखिल किया जाएगा। अब जब पूरे सही तरीके से मुर्दे को गुस्ल दे दिया गया है, उसके बाद में मुर्दे को जो है एक साफ कपड़े से पोंछ लिया जाए। फिर उसके बाद अब कफनाया जाएगा। तो मर्दों के लिए जो है वो 3 कपड़े हैं जिसमें मर्द को कफन दिया जाएगा। एक कपड़ा कमीज है, एक इजार बंद है और एक लिफाफा है। लिफाफा किस अंदाज से होता है? लिफाफा सबसे पहले ये बड़ी साइज, सबसे बड़ा जो होगा वो लिफाफा होगा इस अंदाज से। अब लिफाफे के ऊपर आ जाएगा इजार बंद। इजार बंद थोड़ा लिफाफे से 4 इंच छोटा रहेगा। इजार बंद जो है सर से लेकर पांव तक के होना चाहिए। फिर अब इजार बंद के बाद में आएगा कुर्ता। कुर्ता जो है बगैर आस्तीन के हो, बगैर कली वाला हो। फिर जो है गर्दन से लेकर कुर्ते का जो साइज है वो पांव तक होना चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए। ये 3 कपड़े मर्दों के लिए हैं, लेकिन अगर ये 3 कपड़े दस्तयाब ना हो तो सिर्फ इजार बंद और लिफाफा भी काफी होगा। औरतों के लिए 5 कपड़े हैं, उनमें 3 तो यही कपड़े हैं, कुर्ती, इजार बंद और लिफाफा। इसके अलावा 2 चीजें और हैं, एक सरबंद और एक सीना बंद। एक सरबंद और सीना बंद। औरतों के लिए अगर 5 कपड़े मुयस्सर ना हो तो 3 कपड़े भी काफी होंगे। उसमें एक कुर्ती हो गई, एक लिफाफा हो गया और एक सीना बंद यानी ओढ़नी हो गई। तो हम यहाँ मर्दों को किस अंदाज से जो है कफन दिया जाएगा उसका तरीका, ये 3 कपड़े मर्दों के लिए सुन्नत कफन के हैं और काफी कफन सिर्फ इजार बंद और लिफाफा भी काफी होंगे। जो कुर्ता है मर्द का है या औरत का, तो उसको बगैर कली वाला हो और बगैर आस्तीन वाला हो। जैसे एक कफन लेंगे, उसको इस अंदाज से जो है हम काटेंगे, टी शेप में जो है इस तरीके से काटेंगे, पहले एक बीच में, फिर उसके बाद में यहाँ से 4-4 इंच का जो है हम काट लेंगे। फिर
اس کے بعد میں مردے کو لانے سے پہلے جو ہے اس انداز سے ہم کفن کو اٹھا لیں گے، اس انداز سے ہم کفن کو اٹھا لیں گے اوپر والے حصے کو. پھر جب مردے کو لایا جائے گا تو یہ کپڑا جو ہے مردے کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اب جو ہے اس انداز سے ہم جو ہے یہ کرتا مردے کے اوپر ہم ڈال دیں گے. یہ ایک کرتا جو گردن سے لے کر پاؤں تک کے آئے گا. اب اس کے بعد میں جو ہے وہ ہے ازار بند. ازار بند جو سر سے لے کر پاؤں تک کے، وہ بھی ہم نے اس کو جو پہلے آپ کو بتائے تھے اس انداز سے جو ہے اب ازار بند کو ہم لپٹیں گے، اس انداز سے بالکل. یہ ازار بند جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک کے ہوگی. پہلے بائیں طرف سے لپٹیں گے، پھر اس کے بعد میں دائیں جانب سے لپٹیں گے. اب آخری جو مرحلہ ہے وہ لفافہ ہے. اب آخری میں ہم جو ہے یہ لفافہ ڈال دیں گے، اور اسی لفافے سے ایک چندی کاٹیں گے ہم، اور ایک جو ہے تھوڑا سا کپڑے کا حصہ ہم اس میں سے کاٹ لیں گے، تاکہ بعد میں جب جو ہے ہم یہاں پر گٹھان باندھے اور پاؤں میں باندھے تو اسی کپڑے میں سے، اور کمر میں جو باندھے تو اسی کپڑے کے ذریعے سے ہم باندھے. یہ مکمل جو ہے ہمارے کفنانے کا اور نہلانے کا طریقہ ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ اس میں ہم نماز جنازہ کس انداز سے پڑھی جاتی ہے اس کا بھی عملی طور پر طریقہ بتائیں گے.